ہاں یہ مقرون ہے، اس طرف کی مضافاتی چوکیوں کا نگران، اس نے جنگل میں میری کلائی پکڑ لی تھی، وہ تو خداوند کا شکر ہوا کہ میری سہیلیوں نے شور مچا دیا، سارا دن انہی جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ بابا بتا رہا تھا کہ آج کل کچھ مسلمان سپاہی آئے ہوئے ہیں، اسی لیے مقرون حواس باختہ اور پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ قاسم نے روزی کی بات نہایت غور سے سنی۔ اب روزی اس کے ساتھ جب بات کرتی تو فادر کا لفظ بہت کم استعمال کرتی۔ قاسم اس کی آنکھوں میں لکھا پیغام محبت پڑھ رہا تھا، لیکن وہ یہاں محبت کرنے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو روزی کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبنے سے بچائے رکھا۔ شام ہونے والی تھی اور وہ اندھیرا ہوتے ہی رومیلی حصار کی جانب نکل جانا چاہتا تھا۔ مچھیروں نے قاسم کو پہلے روز ہی ایک صحت مند گھوڑا فراہم کر دیا تھا تاکہ وہ کتاب مقدس کی تعلیم کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں اور بستیوں میں جا سکے۔ قاسم نے روانہ ہونے سے پہلے بڑے عجیب انداز میں روزی سے کہا، روزی میں سب کے لیے مقدس باپ ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں، میرے دل میں تمہاری عزت ایک دوست کی طرح ہے، میں پاس کی بستی میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ روزی کے لیے نوجوان راہب کا یہ انداز تخاطب بالکل نیا اور اچانک تھا۔ وہ یکلخت ہی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ قاسم کی آواز نے اس کے کانوں میں نہ جانے کیا گھول کے ڈال دیا کہ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی لیکن پھر بھی زور زور سے سر ہلا کر قاسم کو اپنے تعاون کا یقین دلانے لگی۔ پھر اس نے پوچھا، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ حکم کیجئے، مجھے کرنا کیا ہے؟ آپ صرف اتنا کیجئے کہ میرے کہیں جانے، واپس آنے یا یہاں سے غیر حاضر رہنے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ روزی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر فوراً تیار ہو گئی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے، پیچھے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن کیسے؟ آپ کیا کریں گی؟ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام نپٹائیے۔ سائے ذرا گہرے ہوئے تو قاسم گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر انجیر کے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آبنائے باسفورس کے ساحل کے نزدیک رکھا اور رومیلی حصار کی جانب رخ کر کے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ اگلے لمحے میں گھوڑا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ رومیلی حصار یہاں سے کافی فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا، جبکہ اسے کم سے کم وقت میں مصلح الدین آغا تک اپنی بات پہنچا کر واپس بستی میں آنا تھا۔ اس نے اس طرف روانہ ہونے سے پہلے روزی سے اس طرف کا راستہ معلوم کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راستے میں یونانی سپاہیوں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ پوری طرح تیار ہو کر وہ نکلا تھا اور اب گھوڑے کی گردن پر جھکا تیز ہوا کا سامنا کر رہا تھا جو گھوڑے کے سر پر دوڑانے سے اسے لگ رہی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق جب وہ بخیر و عافیت رومیلی حصار کے علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ اسے یقین تھا کہ یہیں کہیں عثمانی فوج کے ترک سپاہی کسی ہوشیار چیتے کی طرح چوکنے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اب وہ گھوڑے کی دلکی چال سے آگے بڑھنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہیں کہیں جنگی قلعہ رومیلی حصار کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں وہ یہ تو ملاحظہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ دن کی روشنی میں وہ جب ایک مرتبہ رومیلی حصار کی جانب آیا تو اس وقت اس نے عام شاہراہ کا لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ آج وہ کم وقت میں اور خفیہ طریقے سے اس طرف آنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انجیر کے گھنے درختوں کا راستہ طے کیا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے آہٹ سنائی دی اور پھر اگلے لمحے اسے مسلمان سپاہیوں کا ایک پورا دستہ نظر آ گیا جو ایک ساتھ پہلے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ ترک سپاہیوں نے قاسم کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے قاسم کے نزدیک آ گئے۔ قاسم نے اپنا چہرہ ایک رومال سے چھپا رکھا تھا اور وہ اپنی تلوار نکالے بغیر ترک سپاہیوں کے سردار کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم نے بولنے میں پہل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں مسلمان سپاہی ہوں، آپ لوگ مجھے انجینئر مصلح الدین آغا سے ملوا دیجئے۔ قاسم کے الفاظ سے دستے کے سوار چونکے اور پھر سردار نے آگے بڑھ کر قاسم سے سوال کیا، تم کون ہو اور مصلح الدین آغا سے تمہیں کیا کام ہے؟ قاسم کو ایسے لگا جیسے وہ شخص خود مصلح الدین آغا ہی ہے۔ قاسم ادرنا میں اس سے مل چکا تھا اور سلطان کے دربار میں بھی وہ دونوں اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ قاسم نے پھر بھی اپنے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا بلکہ مصلح الدین آغا سے کہا، میں آپ کا دوست ہوں اور ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں لیکن میں اپنا چہرہ آپ کو علیحدگی میں دکھاؤں گا۔ مصلح الدین کے کانوں کو قاسم کی آواز مانوس محسوس ہوئی لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کیا اور ترک سپاہی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قاسم نے مصلح الدین کے سامنے اپنے چہرے سے رومال ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ مجھے یہیں مل گئے۔ سلطان تک ایک پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا اور میرے پاس آپ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مصلح الدین قاسم کو پہچان چکا تھا۔ اس نے خوشی سے چیختے ہوئے قاسم کا نام لینا چاہا لیکن قاسم نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ میرے کام کی نوعیت سمجھتے ہیں، میں ابھی اسی وقت یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ آپ سلطان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقوں میں اتحاد ہو چکا ہے اور پاپائے روم قسطنطنیہ کی امداد کرنے پر آمادہ دکھائی دیتا ہے، لہٰذا مغربی یورپ کی جانب سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
مصلح الدین آغا نے قاسم کا پیغام غور سے سنا اور سلطان تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا۔ اب قاسم کے لیے مزید وہاں رکنا غیر ضروری تھا، وہ فی الفور واپس جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مصلح الدین سے اجازت لی اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف تاریکیوں میں روپوش ہوتا چلا گیا۔ مصلح الدین اور اس کے سپاہی اپنی اپنی جگہ ششدر کھڑے اندھیری رات کے اس مسافر کو اپنے سنسان راستوں پر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ قاسم جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس اڑا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچنی پڑ گئیں۔ اس کے سامنے اچانک یونانی سپاہیوں کا ایک دستہ جو صرف 5 افراد پر مشتمل تھا اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ یونانی سپاہیوں کے ہاتھوں میں تیز دھار ننگی تلواریں چمک رہی تھیں اور وہ قاسم کے راستے میں صف باندھے کھڑے تھے۔ اب قاسم کے لیے بھاگنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، چنانچہ اس نے ایک طویل سانس لی اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ ان 5 سواروں میں سے بائیں طرف کھڑے لمبے تڑنگے یونانی سپاہی نے گرجدار آواز میں قاسم سے پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ قاسم ایک راہب کی حیثیت سے ان لوگوں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مچھیروں جیسا لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا، مچھیرا ہوں جناب، اپنا ایک خنجر ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی لیکن وہ ملا نہیں، اب واپس اپنی بستی میں جا رہا ہوں۔ اس جھوٹ سے قاسم کی بات نہ بنی کیونکہ ایک یونانی سپاہی اسے پہچان چکا تھا۔ اسے آسانی سے پہچان لینے کی وجہ تو یہ تھی کہ اس نے آج صبح ہی مقرون کے ہمراہ اس لباس والے راہب کو دیکھا تھا۔ چنانچہ اس سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم مچھیرے نہیں وہی رومی راہب ہو جسے آج ہمارے سالار نے خبردار کیا تھا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تم اب اپنے آپ کو حراست میں سمجھو۔ اب قاسم نے خود کو چوہے دان میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور مقرون کے پاس پہنچ کر اس کے مارے جانے کے 100% مواقع تھے۔ چنانچہ قاسم نے تلوار لہرائی اور ان 5 پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے اپنے بازوں کی قوت آزمانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے بھوکے شیر کی طرح یونانی سپاہیوں پر حملہ کیا اور تعداد کی پرواہ کیے بغیر پے در پے تابڑ توڑ وار کرتا چلا گیا۔ اس کی تلوار رعد اور صاعقہ کی طرح دشمن کی تلواروں پر برس رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں تلواریں آپس میں ٹکراتی تو ننھی ننھی چنگاریاں فضا میں بکھر جاتی۔ قاسم کے 2-4 ہاتھ دیکھتے ہی یونانی سپاہیوں کو اس کی مہارت اور قوت بازو کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں مسلسل شرمناک کامیابی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر قاسم کی تلوار سے بیک وقت 2 سپاہی کٹ کر گرے تو ان کے گھوڑے بدک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنے 2 سپاہی گرتے دیکھ کر باقی 3 بھی ہمت ہار گئے، لیکن اب قاسم ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ قاسم کی اصلیت جان چکے تھے اور اس لیے اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ ان سب کو واصل جہنم کر کے بستی میں لوٹے گا۔ قاسم کی تلوار ایک تیسرے سپاہی کے سر پر ایسی پڑی کہ اس کے وجود کو 2 برابر حصوں میں کاٹ دیا۔ یہ ہیبتناک منظر باقی 2 سپاہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، چنانچہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور لڑائی چھوڑ کر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ ان کا رخ رومیلی حصار کی طرف تھا۔ قاسم نے بھی اپنا گھوڑا ان کے پیچھے چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں چھوڑ کر زین کے ساتھ لٹکی اپنی کمان اتار لی۔ اگلے لمحے قاسم کا ایک سنسناتا ہوا تیر کمان سے نکل کر ایک سپاہی کے عقب میں لپکا، لیکن رات کی تاریکی میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے چلایا گیا تیر مفرور یونانی سپاہی کو لگنے کی بجائے اس کے گھوڑے کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ گھوڑا بدک کر بری طرح اچھلا اور پھر اپنے سوار کو اپنی پیٹھ پر سے گرانے کے لیے بری طرح کودنے لگا۔ یونانی سپاہی موت کے خطرے سے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ دوڑتے ہوئے زخمی گھوڑے نے اپنے سوار کی مطلق پرواہ نہ کی اور اسے لیے ہوئے جنگل کے اندر دوڑتا چلا گیا۔ گرے ہوئے سپاہی کا سر پتھریلی زمین کے ساتھ مسلسل ٹکریں کھاتا جا رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ اس سپاہی کے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی کوشش نہ کی اور آخری یونانی سپاہی کے خاتمے کے لیے برابر تیز رفتاری سے بڑھتا رہا۔ اب مفرور صرف ایک تھا اور وہ جس طرف بھی جاتا قاسم اس کے پیچھے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم اس کو جا لیتا رومیلی حصار کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے ترک پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پہرے داروں کا ایک پورا دستہ اس کے راستے میں حائل ہو چکا تھا۔ یونانی سپاہی نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی تلوار پھینک دی اور زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ اب قاسم جیسے غیرت مند جنگجو کے لیے ضروری تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دیتا، لیکن وہ قاسم کے راز سے واقف ہو چکا تھا اور یہ بات اس کے بڑے مقصد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے قاسم نے اسے قتل کرنے کی بجائے مسلمان سپاہیوں کو بآواز بلند پکارا اور کہا، یہ یونانی سپاہی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ مصلح الدین آغا کے پہرے دار آگے بڑھے اور یونانی سپاہی کو حراست میں لے لیا۔ قاسم یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اس کی موجودگی کا راز مسلمان سپاہیوں پر آشکار ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین آغا کا نام پکارا، لیکن مسلمان پہرے داروں نے اسے بتایا کہ ان کا سردار اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔
مسلمان پہرے دار قاسم کو دوسری بار دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اسے پہچان چکے تھے۔ قاسم نے مسلمان پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ اس قیدی کو ان کے حوالے کر دیں یا اسی وقت افشائے راز کے خوف سے ہلاک کر دیں، کیونکہ وہ ایک اہم راز جان چکا ہے۔ قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی گرم دماغ ترک سپاہی آگے بڑھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یونانی فوجی کے پیٹ میں لمبا نیزہ اتار دیا۔ فضا ایک بزدلانہ چیخ سے گونجی اور یونانی سپاہی تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔ اب قاسم ایک بار پھر بستی کی جانب اڑ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا اور پھر اپنی روانگی سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد قاسم اپنی جھونپڑی کے عقب میں نمودار ہوا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر کر پیدل اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنی جھونپڑی کے روزنوں میں سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی لو نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے عقب میں ہی ایک جھاڑی کے ساتھ گھوڑا باندھا اور خود سامنے کی طرف سے جھونپڑی کے دروازے پر نمودار ہوا، لیکن دروازے سے باہر اندھیرے میں کسی کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ دوسرے لمحے وہ روزی کو پہچان چکا تھا۔ قاسم بے دھڑک روزی کے نزدیک پہنچا تو روزی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور کسی قدر شوخی سے کہا، جھونپڑی کے اندر مقدس باپ خصوصی عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ قاسم روزی کی بات سے ہنس دیا اور اس نے روزی کو اس کی حکمت عملی پر داد دی۔ پھر اس نے روزی کو بتایا کہ عقب میں گھوڑا بندھا ہے جسے فوراً بستی کے استبل میں باندھنا ضروری ہے۔ روزی فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی اور قاسم نے روزی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فی الفور جھونپڑی میں لباس بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ لڑائی کے دوران اس کا لباس پھٹ بھی چکا تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے قطرے بھی نظر آتے تھے۔ کچھ دیر بعد قاسم لباس بدل چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چہرے پر لگے سپاہیوں کے خون کے قطرے صاف کرتا، روزی ایک دم جھونپڑی میں داخل ہوئی اور قاسم سے کہنے لگی، آپ کے پیچھے ایک بار بابا نے آپ کے بارے میں پوچھا اور ایک بار وہ بذات خود باقو آپ سے ملنے کے لیے آیا، لیکن میں نے دونوں کو مطمئن کر کے ٹال دیا۔ باقو؟ کون باقو؟ لیکن روزی قاسم کی بات کا جواب دینے کی بجائے بھمے سکیڑے اور ماتھے پر شکنے ڈالے قاسم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ آپ کے چہرے پر خون لگا ہے، کیوں، کیا ہوا؟ کیا کہیں آپ زخمی تو نہیں؟ قاسم سٹپٹا گیا اور تیزی کے ساتھ اپنی آستین سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے کوئی زخم نہیں، بس راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تھوڑی سی مٹبھیڑ ہو گئی تھی۔ قاسم کوئی اور بہانہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی یونانی سپاہیوں کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ روزی متحیر نگاہوں کے ساتھ قاسم کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ قاسم روزی کے انداز سے گھبرا کر بھیج گیا اور اس نے عجلت میں روزی کی کمزوری کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس سے کہا، روزی، تم اس قدر حسین ہو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی راہبانہ زندگی پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ کاش میں راہب نہ ہوتا، ایک عام انسان ہوتا۔ قاسم کے لہجے کی حسرت ناکی دیکھ کر روزی کو سب کچھ بھول گیا اور اس نوجوان عرب کی گہری آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ قاسم کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا اور روزی مزید کچھ سوال کرنے سے باز آ گئی تھی۔ اب قاسم نے روزی کو جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے خون آلود لباس کو دھو سکے۔ روزی چلی گئی اور قاسم لڑائی کے تمام نشانات مٹا کر سو گیا، لیکن اگلی صبح پورے علاقے کے لیے قیامت خیز خبر تھی۔ 5 یونانی سپاہیوں کے قتل کی خبر آبنائے باسفورس سے لے کر قیصر قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج مقرون کسی پاگل کتے کی طرح جگہ جگہ دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے ہر چوکی کا چکر لگایا، بہت سی بستیوں اور دیہاتوں کے باشندوں کو الٹی سیدھی دھمکیاں دیں، شہنشاہ کو اطلاع بھیجنے کے لیے کچھ خاص لوگ روانہ کیے اور خود 400 افراد کے ایک مسلح دستے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ وہ رومیلی حصار پر کام کرنے والے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ادھر انجینئر مصلح الدین کو پل پل کی خبریں مل رہی تھیں، چنانچہ اس نے بھی اپنے سارے سپاہیوں اور معماروں کو جمع کر کے کچھ ہدایات دیں۔ مچھیروں کی بستی میں بھی آج خاموشی تھی۔ ہر شخص کے دل میں یونانی سپاہیوں کے قتل کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف ایک روزی تھی جو دہشت زدہ نہیں تھی بلکہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ صرف جوان اور خوبرو ہی نہیں، جنگجو اور بہادر بھی ہے۔ اسے حیرت اس بات پر ہوئی کہ کلیسا کا ایک راہب اس قدر جنگجو کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس کی نظروں میں قاسم کی ظاہری شخصیت مشکوک ہو گئی۔ اس نوجوان راہب نے رات کے اندھیرے میں 5 یونانی سپاہیوں کو اکیلے قتل کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں اس نوجوان نے راہبانیت کا روپ ہی نہ بدل رکھا ہو، لیکن یہ سوچ کر اسے پریشانی ہونے کی بجائے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ قاسم راہبانیت چھوڑ کر عام انسانوں جیسی زندگی اختیار کر لے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اب جوں جوں روزی کو قاسم کے ایک راہب نہ ہونے کا یقین ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ساری بستی دہشت زدہ تھی، ایک صرف وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان راہب نے یونانی سپاہیوں کو قتل کیوں کیا ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ راہب سے جا کر پوچھے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ سب کچھ اس سے چھپا کر اس کا دل نہ توڑ دے۔ یوں کچھ اور وقت اسی طرح گزر گیا۔
قصر قسطنطنیہ سے یہ حکم آیا کہ مسلمان سپاہیوں کو شہر کے اندر نہ آنے دیا جائے اور نہ ہی ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، لیکن مقرون اپنے سپاہیوں کے قتل پر نہایت غصے میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو ان 5 یونانیوں کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ شہنشاہ کے دربار سے حکم آئے اور وہ مٹھی بھر مسلمانوں کا قلع قامہ کر دے۔ اس کے 400 سوار ہر دم اس کے ہم رکاب تھے۔ مقرون اپنی مرکزی چوکی میں بے چین بیٹھا تھا کہ اس کی نظر باقو پر پڑی، جو لنگڑاتا ہوا اسی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ مقرون نہ جانے کیوں چونک سا گیا تھا، اسے باقو سے اچھی لیکن اچانک خبر ملنے کی توقع تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے باقو سے ہاتھ ملایا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہو۔ مقرون نے بے صبری سے کہا اور باقو کی طرف دیکھنے لگا۔ باقو بولا، جی ہاں، میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کل شام اندھیرا پھیلنے کے بعد ہماری بستی کا راہب گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب گیا تھا اور پھر 1 گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ مقرون کے بھیجے میں اس اطلاع کی اہمیت نہ آئی اور اس نے کسی قدر برہمی سے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ایک راہب کا کہیں آنا جانا بھی منع ہے؟ وہ سعد کی بستی میں گیا ہوگا۔ نہیں، ہماری بستی کا راہب سعد کی بستی میں نہیں گیا، وہ کہیں اور گیا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسی راہب نے یونانی سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ باقو کی بات سے مقرون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اشتیاق سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، تمہارے اس قدر پختہ یقین کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیں۔ کل صبح آپ ہماری بستی میں آئے اور آپ نے راہب کو متنبع کیا۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے میری آنکھیں سارا دن راہب پر ہی جمی رہیں۔ پھر جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ راہب روزی کے ساتھ گہری باتیں کر رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر شام کے بعد راہب کوٹھڑی میں چلا گیا اور کوٹھڑی کا چراغ جل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد روزی آئی اور کوٹھڑی کے باہر پیڑھی ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا کیونکہ ان دونوں کی یہ حرکت خلاف معمول تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسے ہی ٹہلتے ہوئے راہب کی کوٹھڑی کی جانب جا نکلا اور میں نے روزی سے پوچھا کہ مقدس باپ کہاں ہے؟ تو روزی نے جواب دیا کہ مقدس باپ کوٹھڑی میں عبادت کر رہا ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ روزی کی بات سے میرے شک میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کسی طرح کوٹھڑی کے اندر جھانک کر دیکھوں، لیکن کوٹھڑی کا دروازہ اسی جانب تھا جس طرف روزی بیٹھی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے سوچا کہ استبل میں جا کر راہب کا گھوڑا دیکھتا ہوں، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ استبل میں راہب کا گھوڑا نہیں تھا۔ میں استبل سے نکل کر قریب ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد روزی آئی اور اس کے ہاتھ میں راہب کے گھوڑے کی لگام تھی۔ اس نے استبل میں گھوڑے کو باندھ دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں استبل کی مشل لے کر گھوڑے کے نزدیک گیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ گھوڑا پسینے سے شرابور ہو رہا ہے اور اس کی زین اور جسم پر لہو کے نشانات تھے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ راہب کوئی خونی واردات کر کے لوٹا تھا۔ آج میں سارا دن یہی بات بتانے کے لیے آپ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن آپ مجھے کہیں ملے نہیں۔ سالار صاحب، وہی راہب آپ کے سپاہیوں کا قاتل ہے، مجھے یقین ہے۔ باقو کی بات مکمل ہوتے ہی مقرون تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر وہ قاتل ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس کی گردن کاٹ کر لوٹوں گا۔ مقرون کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ باقو کی مکروہ باجیں کھل گئیں۔ مقرون آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلا اور اپنے ساتھ 50 سواروں کے ایک دستے کو چلنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ لوگ مچھیروں کی بستی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ادھر بستی میں قاسم اور روزی بستی سے چند قدم دور انجیر کے درختوں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روزی آج بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا حقیقی شہزادہ مل گیا تھا۔ ایک بہادر جنگجو اور خوبرو نوجوان اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ قاسم روزی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی یہاں اپنی گمشدہ محبت کے قاتل ابو جعفر سے مارسی کی بابت پوچھنے آیا تھا، لیکن اسے اس محبت سے زیادہ اپنا مقصد عزیز تھا اور اس کا مقصد تھا قسطنطنیہ کے دفاعی انتظامات کی جاسوسی کرنا۔ اس نے تو روزی کو دوست کہہ کر مچھیروں کی بستی میں کچھ دن بسر کرنے چاہے تھے۔ اس نے روزی کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ روزی اس کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وہ یہاں روزی کے قریب بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ روزی کی چھوٹی بہن جو 11-12 سال کی بچی تھی پوری قوت سے ان کے پاس آئی اور اپنی پھولی ہوئی سانس درست کیے بغیر کہنے لگی، مقدس باپ، وہی کل والا یونانی سالار اپنے ساتھ بہت زیادہ گھڑ سوار لیے ننگی تلوار لہراتا ہوا ہماری بستی کی جانب آ رہا ہے۔ ہم اس چٹان پر کھیل رہے تھے اور میں نے اوپر سے انہیں دیکھا ہے۔ قاسم ایک دم کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہتھیلی کا سایہ کرتے ہوئے مغرب کی جانب دیکھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ روزی کی بہن سچ کہہ رہی تھی، مقرون کے گھڑ سوار تو اب بستی میں پہنچنے والے تھے۔ یہ تو شکر ہوا قاسم روزی کے ساتھ بستی سے باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ روزی نے دور سے بستی میں داخل ہوتے ہوئے برہنہ شمشیر یونانیوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے قاسم کو فوراً بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ قاسم کے لیے بھی یہی کچھ کرنا مناسب تھا، لیکن وہ پیدل کیسے بھاگ سکتا تھا؟ چنانچہ روزی نے قاسم کو بستی سے کچھ اور دور ایک چٹانی سلسلے میں چھپنے کی ہدایت کی اور خود کسی طریقے سے گھوڑا لانے کے لیے بستی کی طرف چل دی۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔